الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. الرابع التحذير. صبر. بسم الله. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ مفعول بہی کی بات چل رہی ہے. مفعول بہی کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے 4 جگہوں میں. ایک سماعی ہے، 3 قیاسی ہیں. قیاسی میں سے پہلا تھا منادا، دوسرا ماؤز میرا عاملہ، تیسرا آگے، چوتھا آگے تحذیر، یعنی قیاسی میں سے تیسرا اور کل چوتھا. تو چوتھا مقام اور آخری مقام کے جہاں پہ مفعول بہی کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے وہ ہے تحذیر. کیا ہے؟ تحذیر. وہ کیا ہے؟ تحذیر. تحذیر مصدر ہے، مراد اس سے اسم مفعول ہے محذر کی، ڈرایا گیا. جس سے ڈرایا جائے گا اس کو محذر منہ کہتے ہیں. جس سے ڈرایا گیا اس کو محذر منہ کہتے ہیں. تو جس کو ڈرایا گیا ہے وہ ہے محذر. تو یہاں مراد کیا ہے؟ محذر. تو محذر بھی مفعول بہی ہوتا ہے جس کے فعل کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے. تو یہ ایک خاص طریقہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں. سنیے گل. چوتھا تحذیر ہے. چوتھا تحذیر ہے. چوتھا تحذیر ہے. سنیں بھئی اے بھی چوتھا باب ہے جتھے حذف کرنا مفعول بہی دے ناسب دا واجب ہے. اور لکھی تحذیر لغت میں تخویف، ڈرانا، اور نام رکھا گیا ہے محذر کا اور محذر منہ دونوں کا، کیونکہ کہ محذر منہ بھی ہونا ہے. سمجھ آئی آپ؟ تو صرف یہ کہ نہیں ہونا محذر اور محذر منہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ محذر ہوتا ہے وہ مفعول بھی جس کے فعل کا حذف واجب ہے. دوسری صورت آئے گی کہ محذر منہ کا تکرار کریں تو وہاں اس کا فعل حذف ہوتا ہے. سمجھیے؟ صرف محذر کا نہیں، کبھی محذر کا، کبھی محذر منہ کا، جو مفعول بہی ہوگا اس کا فعل حذف ہوگا. تو یہ جو ہے نا نام رکھا گیا محذر اور محذر منہ کا تحذیر کے ساتھ، یہ دراصل مفعول کا نام رکھا ہے کس کے ساتھ؟ جیسے لفظ بول کر مراد، شرع بول کر مراد، صلح بول کر مراد، مصلحت. سمجھیو؟ ایشا وغیرہ ذالک. ہون کے پڑھو واہ ہو واہ. بتقدیر اتقی تحذیرا مما بعدہ او ذکر المحذر منہ مکررا. بس. تو نحویوں کے ہاں تحذیر کی تعریف، تحذیر کیا ہے؟ تحذیر مراد محذر یا محذر منہ، مراد محذر یا محذر منہ. اے پہلا جڑا ہے نا اے او تو پہلے اے محذری تے او تو بعد محذر منہ ہوئے تے او جڑا بھی ہوئے گا او مفعول بہی ہوندے فعل دا حذف واجب ہے. تحذیر معمول ہوتا ہے یعنی مفعول بہی ہوتا ہے اتا کے مقدر کا. کس کا؟ اے وضاحت بھی ہوگی. کس کا؟ اتا کے مقدر کا. یہ کیوں مقدر ہوتا ہے؟ واسطے ڈرانے کے اس سے جو بعد ہے اس کے، کس کے؟ اتا کے جو اس نا اس محذر کے جو بعد ہے نا، محذر کے بعد اس سے ڈرانے کے لیے. جی بھئی اتا کے مقدر ہوتا ہے کیوں؟
تحذیرا مما بعدہ، وجہ آئے گی۔ اور یا یہ ہے کہ محذر من ہو کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، تو اب محذر من ہو مفعول بہ ہی ہے جس کا فعل حذف ہے، جس کا فعل حذف ہے، دونوں صورتوں میں حذف ہے، واجب ہے۔ تحذیر و ہوا، وہ تحذیر یعنی محذر یا محذر من ہو مفعول بہ، وہ معمول ہوتا ہے کس کا؟ اتا کے مقدر کا، کس کا؟ اتا کے مقدر کا۔ بین اسطور لکھے صرف اتا کے نہیں بلکہ احذر، باعد، جانب، اجتنب، جو بھی اس کے معنی میں بھی جڑیاں ہٹ، بچ، اس معنی میں جتنے لفظ ہیں وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تحذیرا مما بعد، یہ ڈرانے کے لیے، بچانے کے لیے اس سے جو اس کے محذر کے بعد آ رہا ہے، جو محذر کے بعد اس سے ڈرانے کے لیے۔ وہ ایاکا والا سادہ ایاکا نو ڈرایا شیر کولوں بے بچ شیر کولوں، یا محذر من ہو کو ذکر کیا جائے گا تکرار کے ساتھ۔ اب مفعول بہی جس کا فعل محذوف ہے وجوباً وہ محذر من ہو ہے، پہلی صورت میں محذر ہے، دوسری صورت میں من ہو ہے۔ ہاں جی کیا کہہ جی؟ تحذیر وہ معمول ہوتا ہے، وہ مفعول بھی ہوتا ہے اتا کے مقدر کا، اتا کے، اتا کے مقدر کا، ہاں، واسطے ڈرانے کے اس سے جو اس محذر کے بعد، محذر کے بعد ہے۔ ایک صورت، یا یہ ہے کہ محذر من ہو کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس محذر من ہو کا فعل محذوف ہے، اس محذر من ہو کا فعل محذوف، فعل محذوف ہے، اس محذر من ہو کا فعل محذوف ہے۔ دھیان کریں جی، پھر ایک بار آخ تحذیر وہ مفعول بھی ہوتا ہے اتا کے مقدر کا، واسطے ڈرانے کے اس سے جو بعد ہے محذر کے۔ ہاں، یا یہ ہے کہ محذر من ہو کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے نہ جیسے گوار ہے، استغفر اللہ، سمجھیا؟ تو اب پہلی صورت میں مفعول بھی جس کا فعل محذوف ہے وہ محذر ہے، دوسری صورت میں کون ہے؟ محذر من ہو ہے جس کا فعل محذوف ہے وجوبی طور پر۔ اور تحذیر اور تحذیر معمول ہے معمول ہے اتا کے مقدر کے ساتھ، اتا کے مقدر کے ساتھ، بین اسطور لکھے بھی ہو جائے اور بھی ایک ہو جائے اور بھی واسطے ڈرانے کے واسطے ڈرانے اس سے اس سے جو محذر کے بعد ہے۔ محذر کے بعد ہے۔ جی، اور تحذیر وہ یا ذکر کیا جائے ذکر کیا جائے محذر من ہو تکرار کے ساتھ۔ تکرار، جی، اور تحذیر وہ مفعول بھی ہے اتا کے مقدر کا، واسطے ڈرانے کے اس سے جو بعد ہے محذر کے، یا ذکر کیا جاتا ہے محذر منہ کے تکرار کے ساتھ۔ اور تحذیر مفعول بھی ہے اتا کے مقدر کا، واسطے ڈرانے کے اس شے سے جو بعد ہے اس محذر کے، یا ذکر کیا جائے محذر من ہو تکرار کے ساتھ۔ ہوتے ویکھو اے جڑا کہ نا بے تقدیر اتا کے تحذیرن، تاکہ نکل جائے ضمیر منصوب منفصل جو معمول ہے کس کا؟ اتا کے مقدر کا، جس کو ڈرایا نہیں گیا۔ مثلا کسی نے پوچھا نا جی بھئی من ضربتا کی من ضربتا، تو کنو ماریں دا، او سگو آکھیا ایاکا، یعنی ضرب تو ایاکا، تو یہ اب ان سے نہیں ہے، یہ ایک دوسری صورت ہے کہ اس کا فعل حذف ہے، یہ ایک دوسری صورت ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ قرینہ حذف جوازی ہے۔ اس آکھے نا من ضربتا، اور تو آج کنو کٹے سے اس آکھے ایاکا، یعنی ضرب تو کا، یعنی ضربتوں کا، تو اے جڑا ہے نا اے مقام تحذیر نہیں ہے، کیونکہ اس سے ڈرایا نہیں گیا کسی سے، سمجھی ہوں، کیونکہ نہیں اس باب سے۔ اچھا یہ جو ہے نا تحذیرن، یہ مفعول لہو ہے تقدیر کا، سمجھیے لتقدیر، یا مصدر ہے
بنایا گیا اس کو حین اور وہ ظرف اور صرف وہ ترکیب دسی نے جی. آگے چلو مثال جی. مثل إياك والأسد. بس اب اس کی مثالیں ہیں جی. پہلی مثال ہے ایاک والاسد. کون؟ إياك والأسد. والاسد. سنیے گل اور موشیدی سنیے تو پھر رل کے پڑھیے. یہ نظیر ہے قسم اول کی، اصل میں ہے اتقے کا والاسد کی. اتقے کا والأسد. یہ جو ہے نا اتقے کا جی، یہ ہے کاف مفعول بھی ہی ہے، اس کا فعل ہے کون؟ اتقے. جی. تو ادھر قانون ہے کہ فاعل اور مفعول بھی کی ضمیر جب ایک شے اتقے دا فاعل بھی آنتا ہے تو کاف بھی تو وہی ہے نا. فاعل مفعول بھی ایک چیز ہو نا اور افعال قلوب نہ ہوں تو پھر درمیان میں نفس کا واسطہ لایا جاتا ہے. کس کا؟ نفس کا واسطہ لایا جاتا ہے. تو پھر عبارت بن گئی اتقے نفسا کا والاسدا، بچا اپنے آپ کو شیر سے. کیا؟ بچا اپنے آپ کو شیر سے. اصل معنی یہ ہے. اب یہ اتقے یہ نفسا کا جو ہے کون؟ نفس کا. یہ مفعول بھی ہے جس کا فعل محذوف ہے کون؟ اتقے. اتقے. جس کا فعل محذوف ہے اتقے. اب چونکہ یہ تنگی وقت ہے، اتنے لمبی قرات کیتی تھی او جڑا بندہ گیا تو جب حذف کیا گیا کس کو؟ نفس. اتقے کے مقام کے لیے. تو اب نفس تو لائے تھے بھی دو ضمیریں اکٹھی ہو گئی ہیں فاعل اور مفعول کی، تو اب وہ تو ضرورت ختم ہو گئی ہے تو نفس کو حذف کر دیا کیونکہ فاعل مفعول کی دو ضمیروں کے اجتماع والی ضرورت کیا ہو گئی ہے؟ زائل ہو گئی ہے. اب پھر جو ضمیر تھی کا تو وہ اکیلا تو کا ہوتا نہیں ہے، وہ تو متصل ہوتا ہے. تو اب متصل کو منفصل سے بدل دیا کیونکہ جس سے متصل تھا وہ تو فعل تھا. تو اب کیا بن گیا؟ ایاکا. کیا بن گیا؟ تو سنیں اے مفعول بھی ہے جندا فعل حذف اتقے ایتھے انج کر کے پہنچے ہاں. اور والاسد یہ معطوف کس پر؟ ایاک پر. تو حاصل معنی یہ ہے کہ بچا تو اپنے آپ کو یہ کہ تعرض کرے تیرے لیے کون؟ شیر. اور بچا تو شیر کو اس بات سے کہ تجھے ہلاک کرے. جی پوری عبارت ایویں ہوندی ہے تو پھر وہ مختصر کر کے تو اس طرح اتقے والاسد. جی بچو جڑیاں بچ اے لفظ جڑا بولی دے وہ دھیان کریو. وہ تو پوری گل بندہ بولے نا جی صاحبزادہ والا شان حضور پیچھے سے کوئی خطرناک چیز آ رہی ہے ذرا آپ سائڈ پہ ہو جائے انہیں جنہوں حضرت تھلے آ گئے. سمجھا جی؟ اس واسطے اتنے جڑا ہے نا عقیدہ او بچہ بچ دھیان کر اے لفظ جی. چلو جی جیسے سمجھ آ گیا کو نہیں آیا؟ جیسے ایاک والاسد. ایاک والاسد. جی جیسے إياك والأسد. جیسے ایاک والاسد. آگے بھائی ایاک. وأن تحذف. بس بس اور تو عاشق تک تشریف لیا. یہ بھی نظیر ہے پہلی قسم دی. یہ بھی مصنف علیہ رحمہ دو مثالیں کیوں لائیں جبکہ قافیہ تو کٹ کٹ کے لکھا ہے. سمجھائیے جی بہتے وجہ ایک لفظ بھی چوکھا نہیں ہونا چاہیے. دو مثالیں کیوں لائے؟ اس لیے کہ جب لینا اس لیے کہ اذا جاء المحذر من جب آئے محذر من ہو کس کے بعد تو یا وہ ہوتا ہے مع ان یا ہوتا ہے ان کے بغیر. جی اور پس وہ جو بغیر ان کے ہوگا اس میں دو وجہ جائز ہیں فقط، ہونا اس کا واو کے ساتھ اور ہونا اس کا من کے ساتھ. جیسے ایاک والاسد ایاک من الاسد. جی اور وہ جو محذر من ہوگا ان کے ساتھ اس میں جائز ہیں دو وجہ یہی. جی ایاک ان تحذفا ایاک من ان تحذفا. جی اور دو وجہ
بھئی تے تیسری وجہ بھی وہ یہ ہے کہ جار کو حذف کر دیں، مثلا ایاک وان تحذفا و ایاک من ان تحذفا ایاک ان تحذفا، اس لیے یہ دو مثالیں لائے، سنیں۔ اور جائز حذف جار کا اس میں جو ان کے ساتھ ہو، اس لیے کہ کوئی قانون آ رہی شرع وچ ان اور انا سے پہلے حرف جر کا مقدر ہونا کیاسی ہوتا ہے، کس سے پہلے؟ ان اور انا سے ان اور انا سے پہلے حرف جر من کا اکثر طور پر مقدر ہونا کیاسی ہوتا ہے، سنیو گل اے شاباش جی۔ تے باقی دوجی مثال ہی تو خلاصہ ہے بنے ہی بھئی او جننا جب لمبا ہو گیا لفظ وہ جو حقیقت میں اسم واحد ہے تو اجازت دی اس میں تخفیف کی قیاسن بھئی جار کو حذف کر دیں تو کو تسن کے بھی بھی پڑھنا جائز ہی اے بھی اتا کے نفسا کا ان تحذفا، بچا تو اپنے آپ کو اس بات سے کہ مارے تو خرگوش کو، مارے تو خرگوش کو، سمجھائی آپ؟ اے شاباش، دو لفظ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایاک وان تحذفا، جی نظر آ رہے ہیں لکھے ہیں بینستور بھئی وان تحذفا، تمہارا کوئی ایک کس کو؟ خرگوش کو، ان تحذفا نہیں گا، اچھا ان یحذف احدکم، ٹھیک ہے، یہ کہ مارے تمہارا کوئی ایک خرگوش کو۔ ایک ہوتا ہے حذف ہا کے ساتھ، یہ ہوتا ہے ڈنڈے نال مارنا، سمجھی جے، تے ایک ہوندا جی خا کے ساتھ خذف، وہ ہوندا ہے کی کرنا کنکری کے ساتھ مارنا، او خذف کنکری مارنی، تے حذف کیا کرنا؟ ڈنڈے کے ساتھ مارنا جی۔ اے شاباش جی، دو مثالہ، تیسری گو آ رہی ہو، اور جیسے ایاک وان تحذفا، جی اتنے جڑا سمجھنا ہے وہ یہ کہ اتا کے کا اے فعل محذوف ہے کندہ ایاک دا، چونکہ ضمیر پھر متصل نہیں رہی تو منفصل بن گئی، جی اور جیسے اگو صورتیں دیاں دو تو ترے اگو دس دے بن کتاب وچ، جی اور جیسے ایاک وان تحذفا، اور جیسے ایاک وان تحذفا، اگے والطریقہ اب بدطریقہ والطریقہ، یہ مثال ہی محذر منو کی، کس کی؟ محذر من او بے خودرو نظیری محذر منو کی مکررن، یعنی اتا کی طریقہ کی اتقت بچ راستے سے، بچ، راستے، اب یہاں جو محذر منو ہے نا یہ مفعول بھی ہے جس کا فعل محذوف ہے، کون؟ اتا کے، اتا کی طریقہ کی، اتقت طریقہ، تو پھر تکرار کر دیا، سمجھے نا، یہ قائم مقام ہو گیا، کیا کیا یہ مثال ہے کس کی؟ یہ مثال ہے محذر منہ کی جس کا تکرار کیا گیا ہے، یہ اصل مفعول بھی ہے جس کا فعل حذف ہے، اتا کی طریقہ بچ راستے سے، تو فعل کو حذف کر کے محذر من ہو کا مفعول بھی کا تکرار کر دیا تو کیا بن گیا؟ الطریقہ، او اتا کی طریقہ، یا باعد الطریقہ، دور ہو راستے سے۔ اسی طرح الصبیہ کی الصبیہ، الصبیہ، بے بچ تو بچے سے بے بچہ تیرے پیر تھلے ہون لگے بچ اندے کولوں، الجدارا یعنی اتا کل جدارا، جو دیوار کول بچ اتے ڈگن لگی ہو، اے نہیں بھی تو دیوار تے ڈگن لگا ہے۔ اسی طرح الاسادہ یعنی اتا کل بھی بچ شیر کولوں، بچ سنے ہی او کو سارے دسے نے، یعنی اتا کی سبیہ کہ انہوں پیران تھلے نہ دیں، اتا کل جدارا کہ تیرے ہوتے ڈگ نہ پوے، اتا کل آسادہ بے تینوں ہلاک نہ کر دے وے۔ باقی محذر منوں کا تکرار کس کے لیے؟ تاکید کے لیے ہے جی۔ چلیں جی، اور جیسے طریقہ طریقہ، شاباش جی، شاباش جی، جیسے
الطریقہ اور جیسے الطریقہ الطریقہ یہ جو پڑھا ہے نا اتا کے اے پہلا کون ایاکا والاسدہ تے ایاکا وَأَن تَحْذِفَ الطریقہ ان کو کسی اور طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اب وہ بیان کرتے ہیں وَتَقُولُ إِيَّاكَ مِنَ الْأَسَدِ بس یہ جو پہلی مثال تھی نا ایاکا والاسدہ، اس کو ایاکا من الاسد بھی ٹھیک ہے، ایاکا من الاسد بھی پڑھ پہلے سی عطف ہونے جار مجرور، ایاکا والاسدہ ایک تے ایاکا من الاسد اور جڑا حاشیے تے بڑی سارے تے گل ہوا کیا کہ جی یہ جو پہلا ہے نا کون إِيَّاكَ وَالْأَسَدَ اس کو ایک اور طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، بھی پڑھ سکتے ہیں إِيَّاكَ مِنَ الْأَسَدِ ہاں کیونکہ اصل معنی تو یہی ہے نا بچا اپنے آپ کو شیر سے اور کہہ تم او اے ذالک ان تقول فی عبارت اخری اور کہہ تم ایاک من الاسد او باعد نفسک من الافسد یا اتا کے نفسہ کا من الاسد جی میں نا اتا کے نفسہ کا والاسدہ ایویں اتا کے نفسہ کا یہ بھی ٹھیک ہے جی اور وہ اسد انہوں نے چھیڑنا حذف تو پہلا کرنا ہے جی کہہ تو إِيَّاكَ مِنَ الْأَسَدِ شابہ جی اور کہہ تو ایاک من الاسد شابہ وَمِنْ أَن تَحْذِفَ واہ وَإِيَّاكَ أَن تَحْذِفَ بے تک بس یہ جو دوسری مثال ہے ایاکا وان تحذف اس کو ایک تو یہ ہے عطف کے ساتھ ایک دو طریقے اور ہیں دو طریقے اور ہیں کیڑا ایاکا من ان تحذف کی ایاک من ان تحذف وہ نہیں پڑھنی بہت کتاب دیے تیسرا طریقہ ایاکا ان تحذف ایاکا ان تحذف یہاں من مقدر ہوگا یہاں اس کو تین طرح پڑھ سکتے ہیں ایاکا وان تحذف ایاکا من ان تحذف ایاک ان تحذف اے شاباش سے کیڑے طریقے اور یہ جو دوسری مثال ہے إِيَّاكَ اس کو تین طرح پڑھ سکتے ہیں تین طرح پڑھ ایک تو وہی ہے کیڑی إِيَّاكَ وَأَن تَحْذِفَ ایک إِيَّاكَ مِنْ أَن تَحْذِفَ دو اور إِيَّاكَ أَن تَحْذِفَ من مقدر کے ساتھ گویا ایاکا من ان تحذف ہے سنیوں گل اور کہہ تم کہہ تو من ان تحذف من ان تحذف اور کہہ تم اور کہہ تو ایاکا ایاک ان تحذف تحذف من مقدر کے ساتھ من مقدر کے ساتھ جی اور کہہ تو من ان تحذف اور کہہ تو إِيَّاكَ أن تحذف من مقدر کے ساتھ تقدیر من کے ساتھ اور ہاں جی کہہ سب تو ایاک من ان تحذف اور کہہ تو ایاک ان تحذف من کے مقدر ہونے کے ساتھ ہاں تقدیر من کے ساتھ ولا تقولوا تقول إِيَّاكَ الْأَسَدَ لامتناع بناء تقدیر من یہ جو ایاکا والاسدہ تے ایاکا من الاسد اس کو ایاکل اسدہ نہیں پڑھ سکتے تیسری صورت بے من مقدر ہو کیونکہ یہاں من کے مقدر ہونے کا مقام نہیں ہے من مقدر ہوتا ہے ان اور انا سے پہلے کس سے ان اور انا سے پہلے تو یہاں من مقدر نہیں ہو سکتا اس لیے ایاکل اسد اسد بھی من کی وجہ سے اسد بنا دیں یہ نہیں پڑھ سکتے بس وہ دو ہی صورتیں کیا کہ جی کہ ایاکا والاسدہ تے ایاکا من الاسد جو ہے اس میں من کو حذف کر کے ایاکل اسد اسد مثلا من مقدر ہو تو مجرور پڑھنا ہے نا ایاکل اسد مثال کے طور پر تو یہ جائز کیونکہ یہاں من مقدر نہیں ہو سکتا من مقدر نہیں ہو سکتا اے رولا سارا انہاں مثالاں دا پایا دے صفحے دا کو سمجھ لگ گئی جی اور نہ کہہ اور توں نہ کہہ تو ایاکل اسد ایاک الاسد باوجہ باوجہ من کی تقدیر کے امتناع کے ان کی تقدیر کے امتناع کتھے اس میں سری میں اس میں سری میں من مقدر نہیں ہوتا جی وہ ہوتا ہے ان اور انا سے پہلے جی
اور نہ کہہ تو ایاک الاسادی باوجہ ممتنع ہونے من کی تقدیر کے ہاں اور نہ کہ تو ایاک الاسادی باوجہ ممتنع ہونے من کی تقدیر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلدی کرو بس سمجھو گل نو. اور چوتھا ان مواضع سے کہ واجب ہے فی معنی فی ہا فی ہما لکھا جائے نا غلطی جی تیرے کو ایسا بھی کون نکلے فی ہا ان مواضع میں کیونکہ دو تو نہیں نہ چار نے نا. چوتھا ان مواضع سے کہ واجب ہے ان میں فعل کا حذف ایسا فعل جو ناصب ہے اسم کے لیے. چوتھا کون ہے؟ تحذیر ہے. کون ہے؟ تحذیر ہے. معنی تحذیر کا لغت میں تخویف ڈرانا اور اصطلاح میں تحذیر معمول یعنی مفعول بہی اتا کے مقدر کا کس کے تاکہ مقدر کا سنی ہوں گل یہ اتا کے اتقاء سے ہے بمانا پرہیز کردن بچنا بچ تو یا اس کی مثل اور بھی ہو سکتا ہے جنہ معنی پہ دور ہٹ جیسے تیرا قول احذر باعد جانب اجتنب نح پاسے ہو یہ سارے معنی نے نا دیکھو جا لفظ بجے سے نہ اٹھانا ہے جی او ہوش کر او دھیان کر او بچ پئی او خیال کریں لفظ اجنبی پیسے تو بول سکتے ہیں. پس قول مصنف کا بے تقدیر تاکہ یہ احتراز ہے اس معمول سے جو نہ ہو اتا کے مقدر کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ. انہیں مثال دیکھا جی جیسا کہ زیدن کسی نے پوچھا من اضربو کہیں کو کٹوں میں تو سا کیا زیدن یعنی اضرب ہاں یہ ان چونکہ کرینہ موجود ہے تو عامل محذوف ہے اور شیب ہے ایس قبیلے چو نہیں. پس کہا فقلتا پس کہا تو نے زیدن کیونکہ یہ زید معمول ہے کس کا پس نہیں ہے وہ اس باب سے. اچھا جی اور یہ جڑا ہے نا جڑا ہن پڑھے اور جواب زیدن جائز ہے اس کے فعل کا ذکر صریحاً بھی جواب زیدن بھی ٹھیک ہے تھے کیونکہ حذف جائز ہے کرینے واسطے سمجھا جی جائز کا مطلب یہ بھی حذف کرو ٹھیک ہے ذکر کرو. اچھا جی بے تقدیر تاکہ کس لیے تحذیراً واسطے ڈرانے کی اس سے جو اس کے بعد ہے یہ تحذیراً ترکیب مفعول لہو اہل قول بے تقدیر تاکہ اعتراض کیا اس کے ساتھ ان اسم معمول اسم سے جو معمول ہے کس کے لیے اتا فعل اتا کے محذوف لیکن ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ سوال کے جواب کے لیے. جیسا کہ کسی نے کہا من اتا کی اور میں کندے کو بچا اوسا کہ زیدن یعنی اتا کے زیدن زید کو بچ کر رہا بڑا شرارتی یہ مقام تحذیر نہیں ہے گا صرف انہیں پوچھا جی بھی چاچا پھر میں کندے کو بکھرا ہو کے رہا اوسا کہ زیدن سنی. پس بے شک حالانکہ ہے یہ بھی اتا کے مقدر کا مفعول بھی ہے لیکن یہ یہاں سے اس قبیلے سے نہیں ہے کیونکہ نہیں ہے اس باب سے اور جائز ہے ذکر اس کے فعل کا صریحاً جواب اتا کے زیدن صریحاً بولنا جائز ہے. اچھا جی اے جڑا مقام تحذیر اندے وچ فعل دا حذف واجب کیوں ہے جی اینو ذکر کریے تے ڈردا ہے محض واجب ہے اور وجوب دی دلیل بھی ہر جگہ چاہیے کہ کوئی نہیں محض واجب ہے فعل ناصب کا حذف کندے وچ باب تحذیر میں اس لیے کہ تحذیر اصل میں محض ہوتی ہے فی حال بکون الوقت دیقن وقت کے تنگ ہونے کی وقت اور فرصت کے اور خوف کیا کرتا ہے قائل کہ اگر مشغول ہوا کس کے ساتھ تو واقعہ ہو جائے گا محذر لا فی الحلاک اور جس کو ڈرایا گیا وہ محذر تو محذر لا بھی انہوں نے بھی جس کو ڈرایا گیا انہوں کندے بھی واقعہ ہو جائے گا. پس اس وقت اکتفا کرتا ہے متکلم قائل کس کے ساتھ مرمنوں کے ذکر کے ساتھ اور کہتا ہے فی الفور طریقہ
سمجھے نا، جب کہ راستہ کیا ہو اس سے ڈرایا گیا ہو، اور رجل واقعہ ہو سکتا ہے کس میں؟ ہلاکت میں۔ اے شاباش ہو، سمجھیو گل، اے وجہ جے بھی چونکہ مقام تنگ ہے مولوی جی، ایتھے کدے گل لمی کریے تے جس کو بچانا سی وہ واقعہ ہو جائے گا، او واقعہ ہو جائے۔ تے اے مطلب یہ بھی عقل کرو بھی جس لئے ٹائم تھوڑے ہون اس لئے دھیان کری دے، سمجھ آئے گی؟ اچھا جی توجہ کرے جی، پھر استعمال کیا گیا تحذیر کو اخلاق کے ذمیمہ اور افعال قبیحہ میں، تشبیہ دیتے ہوئے ان کو کن کے ساتھ؟ مہلکات سوریہ کے ساتھ، اور تنبیہ کرتے ہوئے وجوب اجتناب پر ان سے فوراً، جیسا کہ شاعر کہتا ہے، یعنی ایک تے نا تحذیر آ جڑا ہے، بعض دفعہ تحذیر جڑا اخلاق ذمیمہ تے افعال قبیحہ میں بھی استعمال ہے، کیونکہ جویں وہ شیر وغیرہ جان ضائع کر دینے، افعال قبیحہ بندے دا اندر ضائع کر دینے کہ کوئی نہیں۔ او ویکھو اے ان جڑے مہلکات نے یہ ساری بربادی کر دینے، اور شاعر نے آکھی فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ الْمِرَاءَ فَإِنَّهُ إِلَى الشَّرِّ دَعَاءٌ وَلِلشَّرِّ جَالِبٌ۔ میران میں نہیں جدال، بے بچا تو اپنے آپ کو جھگڑوں سے، کیونکہ جھگڑے شر کی طرف بہت زیادہ بلانے والے ہیں اور شر کو کھینچنے والے ہیں۔ یہ جھگڑے شر نو چھک دے نے تے شرع نو دعوت دیندے نے، کدے غور کرو دی یہ گل نہیں، اے سارے رگڑے جھگڑے نال تماشا ہے نا، ایو شہر رونا روندا پہ فَإِيَّاكَ او جنیا إِيَّاكَ الْمِرَاءَ بچا اپنے آپ کو کس سے؟ رگڑے جھگڑے سے، کیونکہ رگڑے جھگڑے شر نو بلاندے نہیں تے شر نو چھک دے نہیں، اور جالب کھچن والا او بلا تھی وے۔ اچھا جی ایک مسئلہ وچ بطور فائدہ گل کی تھی بابے راں، یا ذکر کیا جائے محذر من ہو مقرر ہے، دوسری صورت ہی یعنی نو ثانی تحذیر کی یہ ہے کہ ذکر کیا جائے کس کو؟ حذر منہ کو تکرار کے ساتھ، بے تقدیر اتا کے، اور نہ ہوگا نہ ہوگی تحذیر اس سے جو اس کے بعد ہے، سمجھیا؟ جیسا کہ پہلی میں یہ ہوتا ہے کہ محذر کو ڈرایا جاتا ہے محذر منہ سے، تو اتھے مفعول بھی محذر ہوندا ہے، ایندے وچ مفعول بھی محذر منہ ہوئے، اے شاباش سے محض۔ اچھا اے پھر انہوں تکرار نال کیوں ذکر کریدا ہے؟ محض ذکر کیا جاتا ہے مقرر تاکہ جاگے کون؟ حضرت سامع صاحب، اور تنبیہ اس کی تاکہ جلدی کرے وہ کدھر؟ بچنے کی طرف اور اعتراض کی طرف، کس سے؟ ہلاکت سے۔ وجہ آگے جی۔ اچھا جی مثالہ شروع جی، مثل ایاک والاسد کہ تو ایاک والاسد، یعنی اتا کے نفسا کا، پوری گل دسی نے، اتا کے نفسا کا انت تعرض للاسد، بسم اللہ بسم اللہ، بچا تو اپنے آپ کو یہ کہ تعرض کرے تو کس کے لیے؟ اسد کے بھئی خبردار شیر نو نہ چھیڑی، اس کو بچا اپنے آپ نو ادھر ہی، اور بچا شیر کو یہ کہ ہلاک کر دے تجھ کو، احمد۔ اور وَإِيَّاكَ وَأَن تَحْذِفَ، یعنی اتا کے نفسا کا انت تعرض للحذف، للحذف، سمجھے ہی؟ یہ مارنا خرگوش کو ڈنڈے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اور تھلے ویکھو نا اشیاء بالحا محملات ذال موجمع، یہ مارنا کس کے ساتھ؟ ڈنڈے کے ساتھ، تے خات ذال موجمع، جو تو عاشد سوال لکھیا سی خذف، یہ مارنا کس کو؟ خرگوش کو نہیں، حسات کنکری کو، یار خرگوش تو پیچھے رہ گئے یار، اگلا او خات ذال موجمع نال یہ مارنا کیا؟ کنکری مارنی یا کٹھلی مارنی، کہ پکڑے تو اس کو کس کو؟ اپنی دو انگلیوں کے درمیان، اور مارے تو اس کو، جیسا کہ کیا جاتا ہے شیطان نو مارن لگے ایویں، تے مراد ایتھے پہلا معنی ہے،
پہلا معنی روایت کی گئی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا ایاک وان یحذف احدکم الارنب بالعصا کہ ڈنڈا نہ ماریا جو انہوں قتل کر دو گے تو تسی حالت حرام ہی تواڈے واسطے حلال ہی نہیں جی تے نالے ڈنڈے نال مر گیا تو جی حرام ہو جانا ہے وہ تو کوئی نیزہ ماریے دوروں تو تاں ہے نہ کوئی چھری چھری اچھا جی شابہ جی دھیان کرو جی اوکے دے گیا مثال ہے اول کی اس کے لیے کہ محذر مینو کیا ہے اسم شریک للحذف دا کی معنی ہے خرگوش کو مارنا خرگوش کو کس کے ساتھ ہے یہ دونوں مثالیں ہیں نو اول کی کس سے تحذیر سے مثال اول ہے واسطے اس کے کہ ہو محذر مینو کیا شے اسم سری کیوں کون دے وچ ول اسد آیا پہ کہ کوئی نہیں اسم سری ہے اور وہ اسد ہے اور ثانی مثال ہے اس کی کہ اس میں محذر مینو تعویلی اسم ہے کون ان تحذفا یہ تعویلی اسم ہے کہ نہیں اور فعل مضارع تے ان مصدری آوت کیا ہوندا ہے مصدر دے معنی ہوندا ہے کہ نہیں اے تام واسطے دو مثالاں دتیاں نے جی بت طریقہ یعنی نح ہٹ جا کس سے راستے سے کیونکہ اس میں آفت ہے یہ مثال ہے نوثانی کے لیے تحذیر سے یعنی وہ کہ ذکر کیا گیا ہے حذر من ہو تکرار کے ساتھ اچھی حذر من ہو تکرار کے ساتھ اور اسی طرح کی آنکھیں الجدار اور کی آنکھیں الاسد الاسد اور کی آنکھیں السبی معنی کیے بچا بچے کو یہ کہ رون دے تو اس کو اور بچا دیوار کو یہ کہ گر جائے تجھ پر اور اچھا جی ہون ہور طرح بھی پڑھ سکتے ہیں او دو طرح طریقے اور کہہ تو یعنی جائز ہے تیرے لیے یہ کہ کہہ تو ایاک والا صدا پہلی مثال ہے کہ نہیں جب کہ محذر میں نو اسم سری ہو اون دے وچ کی آخ تو دوجا ہے آخ ایاک من ال یعنی باعد نفسا کا من ال من کے استعمال کے ساتھ کس کی جگہ والاسادات من الاسادے اور جائز ایک آ گئی یہ دو بن گیا دو اور جائز ہے تیرے لیے ایاک وان تحذفا کی مثل میں ایک دے ہو گیا جب کہ ہو محذر میں نو کی شے جو کہ اسم کی تعویل میں ہو تو اس میں کہہ تو کیا ایاک ان تحذفا ایک وہ پہلا کی سی ایاک وان تحذف دوسرا ایاک من ان تحذف یعنی من کے استعمال کے ساتھ کس کی جگہ جگہ اور جائز ہے اس قسم میں وجہ ثالث بھی اور وہ حذف کرنا واو کو اور من دونوں کو اور پس کہہ تو کس طرح ایاک ان تحذفا من کی من جارہ کے مقدر کے ساتھ اور سنیا جی اس لیے کہ من کا حذف اور باقی حروف جارہ کا حذف ان اور ان سے کثیر شائع ہے ان کی کلام میں سمجھ آ گئی جی انہوں بیان کر دینے کہ ان اور انا سے پہلے حرف جر کا مقدر کیا سی ہوتا ہے حرف جر مقدر کیا سی ہے کس سے پہلے حرف جر مقدر چونکہ یہاں میں مقدر ہوتا ہے ان سے پہلے حذف کر دیا حرج کو نہیں ہے جی پس جائز ہے اس میں کتنے وجوہ واو نال استعمال کیڑا ایاک وان تحذف اور من کے ساتھ ایاک من ان تحذف دونوں کے حذف کے ساتھ ایاک ان تحذف اے تین ہو گئے تو پہلے بچ کنیاں ہو گئی کیڑا ایاک اسد ایاک من الاسد اور نہ کہہ تو یعنی نہیں جائز تیرے لیے کہ کہہ تو ایاک الاسدا کی کس طرح من لفظ من کے کس سے کیوں بوجہ ممتنع ہونے تقدیر من کے اور اس کے حذف سے کس سے اسم زائد سے تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلی مثال میں جائز ہے فقط کیڑا واو کے ساتھ استعمال اس کا کیویں ایاک والاسد اور استعمال اس کا کس اے شاباش سے بس پورا ہو گیا اگر کہے تو کہ لفظ الاسد ایاک والاسادہ میں معطوف ہے کس پر ایاک پر تو یہ تو نکل گیا کس سے کس مین تحذیر میں اس لیے کہ نہیں ہے مقرر اور نہ ہی ذکر کیا گیا بعد اس کے کوئی شے حتیٰ کہ ہو
تحذیر مما بعدہ سے باوجود ہے کہ یہ تو محذر میں ہے والاسد بالاتفاق ہم کہتے ہیں وہ تابع ہے تحذیر کے پس بنایا جائے گا تحذیر کے تابع کو تحذیر مجازن سوال کیتا لیکن یہ لوڑ نہیں اصل یا کا ہے نا وہ خود محذر ہے اس کو ڈرایا گیا ماں باپ سے کس سے الاسد سے کس سے الاسد سے تو یہ آ گیا جو مفعول بہی کا چار قسمیں کہ منادے کو بھی علامہ نے کیا بنایا ہے مفعول بہی معوض میرا بھی تحذیر بھی جہاں پہ فعل کا حذف کرنا واجب ہے قیاسی طور پر پہلا واجب تھا سمائی اس سے پہلے حذف ہے قرینہ پایا جائے تو جائز مفعول بہی کی باس پوری ہوگی جی